اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 6 باتوں میں سے 6 باتیں ہم نے گزشتہ نشست میں سماعت فرمائی تھی۔ پھر بات چلی تھی ستر پوشی، مرد کا ستر کیا ہے اور عورت کا ستر کیا ہے۔ تو مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کا ستر پورا جسم ہے، چہرے اور یہ ہاتھ کی کلائی کو چھوڑ کر، یہ عورت کا ستر ہے۔ اسی کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے ہم سماعت کریں گے۔ تو یہاں پر عورتوں کے لیے چند خصوصی ہدایات جو اس کتاب کے ذریعے کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے جس کے ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں۔ مطلب اس شخص کے لیے عورت اپنے حسن اور جمال، اپنے تمام چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ہو، اور ان تمام لوگوں کے سامنے جس کا شریعت نے ان کو حکم دیا ہے، جیسے باپ، بیٹے اور دیگر رشتہ دار جن کے ذریعے شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ دوسری ہدایت کیا ہے؟ اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینے کو ڈھانپ لیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ کے گھر کے لوگ اس بات پر کتنا عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات، زمین پر پاؤں اس طرح نہ ماریں جس سے ان کی پوشیدہ زینت آرائش ظاہر ہو، یعنی چلنے کا جو انداز ہو وہ اتنا پاکیزہ اور پرسکون ہو کہ جس سے انسان کے شریر کی بناوٹ اور جو خصوصی جسم کے وہ چیز ظاہر نہ ہونے پائے۔ ان تینوں امور کی پابندی ہی کا نام پردہ ہے۔ اگر عورت باہر نکلتے وقت ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے جس سے اس کے جسم کا نشیب و فراز چھپ جائے، بالخصوص سینہ جو عورت کے حسن کا مرکز ہے اور جو مرد کی نظر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسے اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ اس کا عبار ظاہر نہ ہو، نیز اس کی چال ایسی ہو کہ اس کے زیورات کی آواز سنائی نہ دے، اور نہ ہی جسم کا نشیب و فراز ظاہر ہونے پائے، ورنہ برقع پردہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا۔ اگر انسان ایسے روڈ پر جب چلے اور اس طرح چلے کہ اس میں اس کے جسم کا ہر عضو اس کو دکھائی دے، اور ایسے کپڑے پہن کر وہ باہر نکلے جس کے چلنے پر اس کے جسم کے ہر ایک چیز ظاہر ہو، تو ایسی چیز اور ایسے لباس اور ایسے برقعے پہن کر باہر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس لیے شریعت مطہرہ نے کامدار مطلب کڑے ہوئے خوبصورت برقعے پہننا ممنوع قرار دیا، نیز صرف ایک چادر اس طرح لپیٹ لینے کی بھی ممانعت کی گئی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں نقاب کے طور پر کچھ تو ایسے نقاب پہنتے ہیں کہ پورا جسم صاف صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کے جسم کی بناوٹ کیسی ہے۔ مطلب ایسے چست نقاب آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہو گئے ہیں جس کے ذریعے ہمیں یہ بتانا ہی نہیں پڑتا ہمارا ویٹ کتنا ہے، ہمارے جسم کی بناوٹ کیسی ہے، یہ خود بخود ہمارے لباس آٹومیٹکلی ہی بتا دیتے ہیں بنا بتائے کہ ہمارے جسم کی ساخت کیسی ہے، ہمارے جسم کا
جسم کی بناوٹ کیسی ہے، تو شریعت نے ایسی چیز کی بالکل اجازت نہیں دی۔ عورت کا مطلب ہی ہے چھپنا، چھپانا، غیر محرم کی نظر سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عورت کا مطلب ہے۔ وہ عورت ہی نہیں جو اپنے آپ کو غیر محرم کی نظر سے نہ بچائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت ہمیں یہی حکم دیتی ہے۔ نیز صرف ایک چادر اس طرح لپیٹ لینے کی بھی ممانعت کی گئی ہے جس میں جسم کے حصے نظر آئیں اور جسم کی حرکت نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد سماعت فرمائے، اور پھر دیکھیں ہم کس قدر اور کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا اور ہم کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وَأَن يَشْتَمِلَ السَّمَاءُ، اور یہ کہ ایک ہی کپڑے میں پوٹ بن جائیں۔ پوٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف ایک چست چادر لپیٹ لی جائے یا نہایت چست اور تنگ لباس پہن لیا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یجتبی فی ثوب واحد کاشفا عن فرجہ، یعنی ایک ہی کپڑے کو اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ شرمگاہ کھلی رہے، بہرحال برقع ہو یا چادر اتنا ڈھیلا ہونا چاہیے کہ اس میں چلنا آسان ہو اور اس کے جسم کے خفیہ اعضاء نشیب و فراز ظاہر نہ ہو۔ آج ہم اپنے سماج کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں ہمارے گھر میں کہ عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے باہر نکلنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ایسے معاشرے کی تشکیل دے، کیونکہ ایک عورت ہی ہے جو معاشرے کو بہتر بنانے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اور یہی چیز ہم نے اپنے بڑوں سے بھی دیکھا کہ جب ہماری مائیں برقع پہن کر نکلتی تھی تو ان کے جسم کا کوئی نشیب و فراز ظاہر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے لباس اتنے ڈھیلے ہوتے تھے اور ان کے چہرے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے، ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کس گھر کی خواتین ہے۔ اور آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو برقع ہے اور جو نقاب ہے، وہ بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے۔ دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کی ساخت کیسی ہے اور یہ کس کے گھر سے ہے، فوراً پہچان میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لباس کو اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے ضبطاً فرما رکھا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لباس کو جو قرار دیا گیا ہے وہ خود کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے کے لیے۔ لباس پہننے کا مقصد اپنے ستر کو چھپانا ہے، نہ کہ اپنے ستر کو لباس کے ذریعے عیا کرنا۔ آج کچھ لوگ اپنے جسم کو ایسے شیپ میں ڈھال لیتے ہیں کہ اب ان کو مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے جسم کی ساخت کو بنانے میں لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو اب لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ مثال کے طور پر جو لوگ اپنے جسم میں ایپس بنا لیتے ہیں، اپنے جسم میں ایسے کٹس پیدا کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کا ہمیں کچھ حصول ہونا چاہیے۔ وہ حصول کیا ہے؟ لڑکیوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنا۔ اس کا ایک واحد مقصد صرف یہی ہے، اپنے جسم کو اگر آپ اس نیت سے توانا کر رہے ہیں، اس جسم سے خوبصورت بنا رہے ہیں کہ ہم غیر محرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، تو یقین جانے آپ نے جتنا مال خرچ کیا اس مال پر بھی آپ کا وبال ہے، جتنا وقت آپ نے صرف کیا اس وقت کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا، کیونکہ تمہیں جو پیدا کیا گیا وہ صرف اسی لیے پیدا کیا گیا کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، نہ کہ تمہیں اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے اور اپنے جسم کی پرکشش بنانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو کہا
زینت اختیار کرو، پر وہ زینت اختیار کرو جو زینت اللہ کے رسول نے اختیار کی، صحابہ نے اختیار کی، جیسا کہ داڑھی بڑھاؤ۔ داڑھی بڑھانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور یہ زینت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مرد کی خوبصورتی ایک داڑھی میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک بہت نیک اور پاکیزہ بادشاہ سے گزرے ہیں، ان کے پاس جب ان کا وقت آخر آیا تو ایک یہودی یا ایک ایسا کمانڈر ان سے ملنے آیا جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے نواسے یا کوئی ان کے گھر کا بچہ تھا، وہ اس شخص کو دیکھ کے رونے لگا، اور اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچہ مجھے دیکھ کر ایسے گھبرا کیوں گیا، سہم کیوں گیا، ڈر کیوں گیا۔ تو اس کو رہا نہ گیا، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھ لیا، ذرا مجھے اس بات کے بارے میں تو بتائیے، یہ بچہ جو کسی کو دیکھ کر نہیں رو رہا تھا، ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، اس کی نظر جب مجھ پر پڑی تو یہ ایسے سہم کیوں گیا، ڈر کیوں گیا، مجھے دیکھ کر رونے کیوں لگا؟ انہوں نے کہا یہ آج اس نے ایک ایسے نئے شخص کو دیکھ لیا جس سے پہلے اس نے کبھی ایسے شخص کو نہ دیکھا تھا۔ وہ شخص کیسا تھا؟ کیونکہ ہمارے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے چہرے پر داڑھی مبارک ہوا کرتی تھی، تو یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جنہوں نے داڑھی کو منڈوانا شروع کر دیا۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اس نے کبھی کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو اور مونچھ ہو، جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو۔ جب کوئی بچہ نئی چیز کو دیکھے گا تو گھبرائے گا ہی، تو اس نے بھی ایک نئی چیز کو دیکھا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کو ہمیشہ یہی دیکھا کہ ہمارے اسلاف نے کبھی داڑھی نہیں منڈوائی، ہمیشہ داڑھی کو رکھا۔ تو اس نے ایک ایسے شخص کو جب دیکھا جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، مونچھ بڑی بڑی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں، اپنے اسلاف کے طریقوں کو اختیار کریں، نہ کہ یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کریں۔ یہود و نصارہ کا ہر ایک وقت اسی چیز میں صرف ہوتا ہے، ان کا مال بھی، ان کا وقت بھی، کیسے مسلمان کی ایمان کو کمزور کیا جائے، کیسے ان کے معاشری اور تقویت کو کمزور کیا جائے، وہ ہر لحاظ سے ہمیں پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقوں کو اپنائیں۔ اور یہی ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، وہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فاتح مصر بن کر گئے تو وہاں پر ایک جنرل تھا جس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسی قوم ہے۔ سلطان صلاح الدین کے یہ جو مجاہد ہیں کبھی پسپا نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ایسا راز کیا ہے؟ یہ کون سی غذا کھاتے ہیں؟ یہ کون سا کھانا کھاتے ہیں؟ جاؤ پتہ کرو، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ ہماری قوم، ہمارے سپاہی جن کو ہم نے ایسے ایسے اسلحے دے رکھے ہیں، ایسے ایسے امور دے رکھے ہیں کہ ہم کسی سے پسے پشت نہیں ہو پاتے، لیکن جب یہی مسلمان کی فوج ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم تباہ و برباد نظر آتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ایک کمانڈر کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کیا کھانا کھاتی ہے، کون سی ایسی غذا کھاتی ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم بھی اپنی فوج کو وہی غذا دے۔ جب وہ جاسوس آیا اس نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو کیا تعلیم دے رکھی تھی۔ اس نے صرف 2 تعلیم دے رکھی تھی، عورتوں سے دور رہنا، شراب سے دور رہنا۔ جب یہ 2 چیز اس نے دیکھی کہ مسلمان فوج رات میں شراب نہیں پیتی، اپنے رب کی عبادت کرتی ہے، عورتوں سے دور رہتی ہے، نامحرم عورتوں سے دور رہتی ہے، جب وہ یہ 2 چیز اس نے
دیکھی اور جا کے اپنے کمانڈر کو بتائی تو اس نے کہا یقین جانو یہی دو چیز ہے جس نے ہماری قوم کو برباد کر رکھا ہے۔ ہماری قوم فرصت کے امہار میں شراب پیتی ہوئی نظر آتی ہے، فرصت کے اوقات میں عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ مسلمان کی جو طاقت تھی وہ اس کا ایمان تھا، شراب نوشی سے دوری، کیونکہ اللہ کے رسول نے شراب حرام فرمائی اور مسلمانوں کا تقویت کا ایمان کا ذریعہ بھی یہی رہا کہ انہوں نے اسلامی شریعت کو اس طرح اختیار کر رکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایسی قوتیں ظاہر ہوتی تھی، ایسی طاقت اللہ رب العزت نے انہیں دے رکھی تھی، کیونکہ وہ شریعت کی پاسبانی کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو ایسے ایک بات بس آپ کو بتا کر رخصت ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بنو تمیم کی چند عورتیں حاضر ہوئیں جن کا لباس باریک کپڑے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اور دیکھیں، ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات وان کنتن غیر مؤمنات فتمتعنا، یعنی اگر تم مسلمان عورتیں ہو تو یہ مسلمان عورتوں کا لباس نہیں ہے، باریک لباس پہننا یا ایسے لباس پہننا جس کے ذریعے ہمارے جسم کا نصیب و فراز ظاہر ہو۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اگر تم غیر مومنات ہو تو جو چاہو کرو۔ اس کا مطلب یہ کب کوئی شخص کہتا ہے جب ہم بہت بیزار ہو جاتے ہیں کہ میاں اگر آپ کو ہماری بات ماننی ہے تو مانیے ورنہ آپ مت مانیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے بھائی، اپنی بہن، بیٹیوں، ماؤں کو یہ حکم دیں کہ ایسے لباس پہن کر گھر سے باہر نکلے جس سے ان کی انشراح ظاہر نہ ہونے پائے۔ یہ بہت سخت الفاظ اللہ کے رسول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ تم مسلمان عورتوں کا لباس نہیں۔ اگر تم غیر مومنات ہو تو جو چاہو کرو، تمہارے لیے شریعت کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر تم مومن ہو، مومنات ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم شریعت کی پاسبانی کرو۔ اور تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اپناؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کہ کبھی بھی آپ شریعت مطہرہ ان کی زندگی پہ نظر ڈالے تو کبھی انہوں نے اپنے سروں سے دوپٹے کو سرکنے نہ دیا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم نے جیتے جی اپنی بیٹیوں کے دوپٹے کو گھر پر چھوڑ دیا، بازاروں میں ہم نے انہیں ایسے ٹہلنے کے لیے چھوڑ دیا، ہم نے انہیں ایسے لباس دے دیے جو لباس ہماری شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔